الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ماشاءاللہ آج پھر سے ہم شروع کر رہے ہیں میراث کے بارے میں جو خصوصی لیکچرز ہیں وہ، اور شجرہ برائے اسبات یہ آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی اسبات کے بارے میں اس سے معلومات ہو سکتی ہیں کہ کیسے یعنی اسبات میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں اس میں میت جو ہے نا وہ بنیادی جو ہے نا وہ ہے، اور اس میں کوڈ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 یہ اولاد کا ہے، اور کوڈ نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8 یہ اجداد کا ہے اور آباء و اجداد کا ہے۔ یعنی پہلے کو ہم فروع کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم اصول کہتے ہیں، اور یہ جو دائیں اور بائیں یہ حواشی کہلاتے ہیں۔ تو 9 نمبر جو ہے نا حقیقی بھائی بہن ہے، اور 10واں نمبر جو ہے نا اللاتی بھائی بہنوں کا ہے۔ پھر یہاں اس کے بعد 10 نمبر کے بعد پھر خواتین اسبات میں نہیں آ سکتی، پھر اس کے بعد صرف مرد ہی ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو 11 نمبر ہے یہ اصل میں حقیقی بائی کا بیٹا ہے، حقیقی بہن کا نہیں ہو سکتا۔ حقیقی بہن کا بیٹا جو ہے ذوی الارحام میں آتا ہے، وہ ذوی الفروض میں نہیں آتا، نہیں اسبات میں نہیں آتا۔ اور اس طرح اللاتی بائی کا بیٹا 12 نمبر ہے، اللاتی بہن کا بیٹا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سارے کے سارے جو ہے نا وہ کیا ہے، مرد ہے۔ تو 11 کا بیٹا 13 ہے، 12 کا بیٹا 14 ہے، 13 کا بیٹا 15 ہے، 14 کا بیٹا 16 ہے، 15 کا بیٹا 17 ہے، 16 کا بیٹا 18 ہے۔ پھر اس کے بعد باپ جو 5 نمبر ہے کوڈ، اس کے حواشی ہیں 19 اور 20۔ 19 حقیقی بائی ہے اور 20 اللاتی بائی ہے۔ اللاتی پیٹرنل بردر کو کہتے ہیں، یعنی اس میں باپ شریک ہوتا ہے، وہ ماں شریک نہیں ہوتی۔ تو 21 19 کا بیٹا ہے، 22 20 کا بیٹا ہے، اور اس طرح 23 24 25 26 27 28 29 30۔ پھر اس کے بعد دادا کا بھائی ہیں 31 حقیقی، اور اللاتی 32 ہیں۔ پھر ان کی اولاد 33، پھر 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44۔ پھر اس کے بعد سکڑ دادا کا وہ پردادا کا جو بھائی ہے حقیقی 45، اور 46 جو ہے نا اس کا اللاتی بھائی ہے۔ پھر اس کا 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 یہ ان کی اولاد ہے بتدریج۔ پھر سکڑ دادا کے جو حقیقی بھائی 61 ہیں، اور اللاتی بھائی 62 ہے۔ پھر ان کی اولاد 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 یہاں تک۔ تو یہ ہمارے اسبات ہیں۔ تو ان کو ہم ہمارے پریکٹس جب ہو جائے تو پھر ان کو نقشہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تو ہمیں یاد ہو جائے گا۔ لیکن اگر یاد نہیں ہے تو اس کا ترتیب اس کو سمجھ لے تو پھر ماشاءاللہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کوڈ نمبر 9 کے ورثاء، یہ کوڈ نمبر میت کے حقیقی بہن بھائیوں پر مشتمل ہے، اور کوڈ نمبر 8 جو ہے تک کے ورثاء کی عدم موجودگی میں کوڈ نمبر 9 کے مستحق کوڈ بن جاتا ہے۔ اس میں الف یہ ہے کہ اس کوڈ میں اگر صرف مرد ہوں یا صرف عورتیں ہوں تو باقی مال ان میں برابر تقسیم کیا جائے۔ یعنی اگر صرف عورتیں ہوں بھی، جیسے مثال کے طور پر حقیقی بہنیں ہوں یا اللاتی بہنیں ہوں، تو جتنی تعداد ہے ان تعداد پر ان کا حصہ تقسیم کر لے تو ہر ایک کا حصہ آ جائے گا۔ یا اگر صرف بھائی جو ہے نا وہ ہوں، یعنی مرد ہوں، یعنی حقیقی بھائی ہو یا اللاتی بھائی ہو، تو ان میں بھی برابر تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن اگر مکسڈ ہے، یعنی حقیقی بھائی بھی ہیں اور حقیقی بہنیں بھی ہیں، یا اللاتی بھائی بھی ہیں اللاتی بہنیں بھی ہیں، تو پھر 1 to 2 کا ریشو ہوگا، للذکر مثل حظ الانثیین، اس طریقے سے ان میں تقسیم ہوگا۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ اس میں مردوں کا عورتوں کا دگنا حصہ دیا جائے گا۔ بالفائدہ دیگر حقیقی بہن بھائیوں کا معاملہ میت کے پوتیوں پڑپوتیوں سکڑ پوتیوں کی طرح نہیں کہ ان کو اسبات میں سے لینے کے لیے کسی برابر کے مرد یا اپنے سے کم درجے کے مرد کی ضرورت ہو۔ اکیلی حقیقی بہنیں اور اللاتی بہنیں بھی اسبات میں حصہ لے سکتی ہیں۔ کوڈ نمبر 10 جو ہے یہ کوڈ نمبر میت کے اللاتی بہن بھائیوں کا پر مشتمل ہے،
اور نمبر 2 کوڈ نمبر 9 کے ورثاء تک کے ورثاء کی عدم موجودگی میں کوڈ نمبر 10 کے مستحق کوڈ بن جاتا ہے۔ اور اگر ذوی الفروض میں حقیقی بہنوں کی تعداد ایک سے زیادہ نہ ہو تو اس میں اگر صرف مرد ہوں یا صرف عورتیں ہوں تو باقی من میں برابر تقسیم کیا جائے گا، اور اگر مرد اور عورتیں اکٹھے آ جائیں تو پھر مردوں کو عورتوں کا دگنا حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر ذوی الفروض میں حقیقی بہنوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہو جائے تو اس کوڈ میں پھر اللاتھی بہنیں صرف اس وقت حصہ پا سکتی ہے جب میت کا کوئی اللاتھی بھائی بھی موجود ہو۔ بالفاظ دیگر یہ پوتیوں والا معاملہ ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ بس دیگر اللاتھی بہنیں کچھ کوڈ میں محروم ہو جائیں گی اور کوڈ نمبر 11 استقاع شروع ہو جائے گا۔ اس صورت میں اللاتھی بہنوں کا معاملہ پوتیوں پڑپوتیوں یا پڑپوتی لکھتے ہیں، پوتیوں پڑپوتیوں اور سکڑ پوتیوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ کوڈ نمبر 11 کے ورثاء، یہ میت کے حقیقی بھتیجوں پر مشتمل ہے۔ یہ اور اس سے اوپر کے تمام کوڈ صرف مردوں کے ہیں، اس لیے میں اگر ایک فرد ہو تو باقی سارا مال اس کا، ورنہ سب میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ اب باقی ورثاء کی تفصیل۔ کوڈ نمبر 10 کے بعد شجرہ عصبات میں ہر وارث کے دائیں طرف اس کے حقیقی بھائی اور اس کے بائیں طرف اس کے اللاتھی بھائی کا کوڈ ہوتا ہے، جبکہ اس کے نیچے کی طرف اس کے بیٹے کا کوڈ ہوتا ہے۔ مثلا کوڈ نمبر 19 کوڈ نمبر 5 کا حقیقی بھائی ہے، اور کوڈ نمبر 20 کوڈ نمبر 5 کا اللاتھی بھائی ہے، جبکہ کوڈ نمبر 21 کوڈ نمبر 19 کا بیٹا ہے۔ اور اس طرح اس شجرے میں صرف 4 پشتوں تک ورثاء کو دکھائے، لیکن اس کو حسب ضرورت بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ اس کا طریقے سکرداد سے اوپر جہاں تک اجداد کا سلسلہ بڑھانا ہو بڑھا دیں، سکردادہ کا باپ، ہاں جی، تو پھر اس کے دائیں بائیں ان کے بھائی ہوں گے۔ 3، اس کے بعد ہر جد سے دونوں طرف افقی زنجیردار خطوط کے ذریعے ان کے بھائیوں کے ساتھ شجرہ کے طریقے پر بڑھا لے، پھر ان کے بھائیوں سے ان کے اولاد کی لڑیاں شجرہ کے طریقے پر بنائے اور ترتیب وار جیسے کہ باقی شجرہ میں نمبر لگاتے جائیں۔ اس شجرہ جہاں تو کوئی بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتے ہیں، اور ترتیب کو بہتر رکھنے کے لیے مفید ہوگا کہ شجرے کے موجود نمبروں کو انہی نمبروں کی ترتیب کے مطابق رکھ لیں۔ اب اس کے بعد یہ مطلب ہمارا شروع ہو رہا ہے یہ سوال حل کرنے کا طریقہ۔ تو یہ اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ پرانے قاعدے اور جدید طریقے میں تقابل سے سمجھ میں آیا۔ پرانے طریقے سے مراد یہ جو سراجی میں، اور جدید طریقہ ہے جس میں ہم قصور کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو جمع تفریق کرتے ہیں، اضافہ کل معلوم کرتے ہیں، تو یہ جدید طریقہ ہے۔ جدید طریقہ آسان اس لیے کہ عام سکولوں میں مروج ہے، نتیجتاً اگر مدرسے میں کسی نے نہیں سیکھا تو اسکول سے سیکھ لے گا۔ مطلب یہ کہ یہ ایک زندہ سلسلہ ہے، تو اس کو آسانی کے ساتھ محفوظ کیا جا سکتا ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو پرانے قاعدے اور جدید طریقے میں تقابل سے بات سمجھ میں آئی کہ جدید طریقے میں توافق، تباین، تماثل اور تداخل کا متبادل اور اضافہ عقل ہے۔ یہی قدیم طریقے کا مضروب مسئلہ ہے، جبکہ رؤوس کو تعداد کہا گیا ہے تاکہ عام لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ یہ اصل میں ہم نے کوشش کی ہے کہ پرانے اور جدید کو قریب رکھے، دور زیادہ نہ کرے، تاکہ سمجھ سے باہر نہ ہو جائے ان لوگوں کے لیے، ورنہ ہم اس کو تعداد کہہ دیں روز کو، ہمیں روز کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس چیز کو زیادہ لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور جیسے سہام ہے وہ تیر، تو پرانے زمانے میں چلو اس کو سہام کہا گیا، لیکن اب اس وقت تو مطلب جو ہے نا اس کو یعنی سہام کو تو لوگ نہیں جانتے، تو اس کو آج کل کے لحاظ سے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے۔ تو اس طرح تماثل، تباین، تداخل، ان چیزوں کی اب کہیں پر بھی مطلب وہ نہیں ہے، استعمال نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کو آسان کر سکتے ہیں اگر آج کل کے جدید اصطلاحات کے ساتھ ان کو بیان کیا جائے۔ لیکن بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اصطلاحات وہی رہیں، لیکن اس میں استعمال جدید ریاضی ہو۔ ذوی عقل کا سمجھنا آسان ہے، اس کے لیے اس کے مشکل کے توافق، تماثل، تباین، تداخل کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے، جو ایک نوارد طالب علم کے لیے ایک سنگ گراں سے کم نہیں ہوتا، اور غالباً یہی وہ مقام ہے جہاں میراث کا طالب علم اپنے آپ کو اس علم کے قابل نہ پا کر اس کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک مفتی صاحب سے جب میں نے سنا نا کہ مجھے میراث کے ساتھ مناسبت نہیں ہے، تو میں بڑا حیران کہ مفتی ہو کر میراث سے مناسبت نہیں، پھر کیا ہو کہ اس چیز کے ساتھ مناسبت ہو؟ آپ دارالفتہ میں چلے جائے تو زیادہ مسئلے کس چیز کے پڑے ہوتے؟
میراث کے پڑے ہوتے ہیں یا طلاق و نکاح کے پڑے ہوتے ہیں، زیادہ تر یہی ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی مفتی کو اس کے تو اس کا مطلب اس کو فتویٰ کے ساتھ مناسبت نہیں ہے حاجی، بلکہ بقول حضرت حاجی فاروق سکروی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کو دین کے ساتھ مناسبت نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یہ بات ہے کہ اچھا، جہاں میراث کا طالب اپنے آپ کو اس علم کے قابل نہ پا کر اس کو ہمیشہ اچھا سب سے پہلے ذوی الفروض کے جدول سے موجود ذوی الفروض ورثاء کے سام معلوم کرے۔ ذوی الفروض کا جدول موجود ہے، اس کو یہ ذوی الفروض کا جدول ہے۔ ہاں جی، اس سے آپ جتنے بھی ورثہ مثلا بیوی موجود ہے تو اس کی کنڈیشن موجود ہے، اس کے مطابق اس کا حصہ موجود ہے، وہ پہلے نوٹ کر لو۔ اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، مثلا بیوی اگر موجود ہے تو دیکھو کتنی بیویاں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ اگر اولاد مطلب نہیں ہے تو پھر اس کو 1/4 ملے گا بیوی کو، اور اگر اولاد موجود ہے میت کی پھر اس کو 1/8 ملے گا، چاہے جتنی بیوی ہوں سب کو 1/8 ملے گا اکٹھا، یعنی اس وہ 1/8 میں تقسیم ہوگا۔ اس طرح بیٹی کے بارے میں موجود ہے کہ ایک سے زیادہ اگر ہوں اور بیٹا موجود نہ ہو تو 2/3 ملیں گے سب کو، اور اگر صرف ایک ہو تو پھر 1/2 ملے گا۔ اس طرح سب کے لیے لکھا ہوا ہے، کنڈیشن بھی لکھی ہوئی ہیں اور حصہ بھی لکھا ہوا ہے، تو اس کے ذریعے سے آدمی اس کا حصہ معلوم کر لے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ ذوی الفروض کے جدول کو سامنے لا کر اس وارث کے تعداد اور شرائط کے مطابق اس کا جو حصہ بتایا گیا اس میں وہ نوٹ کر لے، پھر اس کے بعد باقی چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے کام ہمارا یہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد درج ذیل قواعد کے تحت آسانی سے تمام سوالات حل کیے، ان تمام فوائد کا منشا مشاہدہ انشاءاللہ متعلقہ مثالوں میں ہو جائے گا۔ تو اس میں صرف 3 قاعدے ہیں، اب دیکھو نا سارے سوالات 3 قاعدوں سے حل ہو سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 99% مسائل کا حل یہ 3 قاعدوں سے ہو جاتے ہیں۔ اب اور کیا چاہیے؟ کیوں زبر ہم جو ہے وہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، بہت کم۔ ہاں جی، بقول بعض مدارس کے یہ تو آج کل ہوتے ہی نہیں، ہوتے ہیں، میں نے بھی اس کو حل کیا، مسائل حل کو حل کیا، کم از کم 4 مسئلوں کو میں نے حل کیا ذوی الارحام کا۔ ایک کا تو باقاعدہ فیڈرل جو ہائی کورٹ ہے بلوچستان، اس کی طرف سے استفتاء مدرسوں میں گیا تھا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو پھر مجھے ٹیلی فون پر ایک صاحب نے پوچھا کیا آپ اس کو حل کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت میں اس پہ کمپیوٹر پروگرام بنا چکا تھا تو جیسے اس نے مجھ سے کہا تو میں نے کمپیوٹر پروگرام آن کر لیا، اور اس نے کہا، میں نے پوچھا بھائی کیا کیا ہے، کون کون ہے؟ تو مجھے بتاتا کہ میں اس کو فٹ کرتا رہا ساتھ ساتھ۔ جیسے اس نے مجھے بتانا چھوڑ دیا تو میں نے اس کو جواب بتایا، تو حیران ہو گیا یہ کیا ہے؟ بلکہ کیا آپ اس کا کمپیوٹر پروگرام لکھ چکے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتے میں ابھی آ رہا ہوں، آ کر 2 فلاپیاں لے آیا اور کہتے جی مجھے بھی دے دو۔ میں نے کہا لے جاؤ۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فیڈرل شریعت کو اس وقت وہ تھے نا، مطلب جج تھے، لیکن نہیں سپریم کورٹ کے جج تھے۔ تو ان کے پاس میں لے گیا تو ان کو بتانے کی تو بہت خوش ہو گیا، بہت خوش ہو۔ تو پھر فرمایا کہ یہ مجھے بیچ دو۔ تو میں نے کہا میں آپ کو مفت دیتا ہوں تو فرمایا کہ نہیں آپ بیچ سکتے ہیں، اس پر ہمارا فتویٰ موجود ہے۔ میں نے کہا فتویٰ مجھے معلوم ہے، لیکن میں مفت دینے کے لیے تیار ہوں، تو آپ کیا مطلب اس کو کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو مفت دے رہا ہوں نا۔ ہاں جی، تو پھر اس پر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو میں نے وہ ان کے لیپ ٹاپ پہ اس کو ٹرانسفر کر دیا۔ ہاں جی، تو یہ ہے کہ بہت اہم سبجیکٹ ہے، تو اس پر جو ہے نا مطلب ابھی 3 قاعدے ہیں، اس کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ ٹائم از اوور۔ اچھا، پہلا قاعدہ تو میں سمجھا دیتا ہوں، اچھا جتنا بھی ٹائم لگے۔ قاعدہ نمبر 1، سب سے پہلے تمام ورثاء اور تعداد لگے، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ 2، ہر قسم کے وارثوں کا حصہ ذوی الفروض کے جدول سے لے کے کسر میں لگے۔ نمبر 3، پھر ان کسروں کے لیے ذو اضافہ عقل معلوم کریں، LCM، وہی مسئلہ ہوگا۔
نمبر 4، اب ہر ذیل الفظوظ کے کسر کے مطابق اصل مسئلہ سے سہام نکالیں، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 5، اگر تمام ذیل الفظوظ کے سہام کا مجموع اصل مسئلے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو اگر سب کی تعداد 1 ہے تو جواب یہی ٹھیک ہے، اور وارث کی تعداد 1 سے زیادہ ہو تو دوبارہ فی کا سہام کو قصور میں لے کے ان کا ضرب فعل معلوم کر کے اس کے ساتھ سب کے فی کا سہام کو ضرب دیں تو یہ تصحیح ہوگی اور جواب بالکل صحیح ہوگا۔ اب اس کا عملی مثال لے سکتے ہیں۔ رشید نے اپنے پیچھے 2 بیویاں، 3 بیٹیاں، ماں، باپ اور دادی چھوڑی، ہر ایک کا حصہ بتائیے۔ ذوی الفروض کے جدول سے پتہ چلا کہ چونکہ میت کی اولاد موجود ہے، یہ 3 بیٹی ہے نا، اولاد ہے نا، میت کی اولاد موجود ہے، لہٰذا ان دونوں بیویوں کو مشترک کا طور پر ایک بڑا حصہ ملے گا، وہ بتایا تھا نا ذوی الفروض کے جدول میں۔ اور بیٹیوں کی تعداد چونکہ 3 ہے، یعنی 1 سے زیادہ ہے، اس وجہ سے ان سب کو 2/3 مشترکہ طور پہ ملے گا، یہ بھی اس میں آیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ ماں کا حصہ جو ہے 3 شرائط ہیں اس میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا فرمایا، اخوہ ہو یا اولاد ہو یا باپ اور خاوند اکٹھے ہوں، یعنی موجود ہو، باپ بھی موجود ہو، خاوند بھی موجود ہو، ایسی صورت میں ماں کا حصہ ایک بڑا چین ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیں اولاد موجود نہ ہو، اخوہ موجود نہ ہو، تو وہ پھر اس پہ ہم دیکھتے ہیں، چونکہ اولاد موجود ہے لہٰذا چینج نہیں ہوگا، تو ان کا ایک بڑا چین حصہ ہو گیا۔ اور باپ کا تو یہ بات ہے کہ اولاد موجود ہونا چاہیے ورنہ اس کا ذوی الفروض میں حصہ نہیں ہے، تو یہ اولاد چونکہ موجود ہے ذوی الفروض میں حصہ بڑا چین ہے۔ تو اب ذوی الفروض میں بیویوں کا 1/8، بیٹیوں کا 2/3، ماں کا 1/6 اور باپ کا 1/6۔ تو اب ہمارے پاس ایل سی ایم ان کا آ گیا۔ ایل سی ایم کس طرح آئے گا؟ اب یہ ایل سی ایم جو ہم معلوم کرتے ہیں نا، تو کن کا 1/8، 2/3، 1/6 اور 1/6 کا ایل سی ایم معلوم کر رہے ہیں نا، تو اس میں جو مخارج ہوتے ہیں نا، مخرج، اس کی ایل سی ایم ہوتا ہے، یعنی 8، 3 اور 6 اور 6 کا 8، 3 اور 6 اور 6 کا ایل سی ایم نکال لیتے ہیں، تو یہ ہے 8، 3، 6 اور 6، اس کا ایل سی ایم۔ طریقہ یہ ہے کہ اس کے سائڈ میں ایک لائن لگا دیں، اس کے نیچے ایک لائن لگا دیں، پھر کم سے کم نمبر پہ جتنے زیادہ سے زیادہ تعداد والے تقسیم ہو سکتے ہیں تو وہ معلوم کرو، تو کیا ہے، وہ 2 ہے، تو 2 پہ 8 بھی تقسیم ہوتے تو 4 ہو گیا، 3 تقسیم نہیں ہوتے تو اس کو ایسے لکھ دیا، اور 3 ہو گیا اور یہ بھی 3 ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے نا مطلب زیادہ سے زیادہ تعداد جس پہ تقسیم ہوتی ہے وہ 3 ہے، تو 4، 1، 1، 1، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ان سب کو ضرب دے دو، یہاں سے لے کر شروع کرو یہاں تک آ جاؤ، 1 ضرب 1 ضرب 1 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2، تو 1 ضرب 1 ضرب 1 تو 1 ہو گیا، تو 1 ضرب 4 4 ہو گیا، 4 ضرب 3 12 ہو گیا، 12 ضرب 2 24 ہو گیا۔ تو یہ گویا کہ 1 ضرب 1 ضرب 1 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 مساوی 24، یہ ہو گیا ایل سی ایم، ٹھیک ہے نا، ایل سی ایم یہ ہو گیا۔ تو اب جب ایل سی ایم یہ ہو گیا تو اب اس ایل سی ایم کو میں نے لکھ دیا 24، تو اب میں اس کو سب کو 24 سے ضرب دیتا ہوں، تو 1/8 کو 24 سے ضرب دے دیا تو کیا بن جائے گا؟ اچھا، 1/8 کو 24 سے ضرب دیا تو یہ 3 ہو گیا، 1/6 کو 24 سے ضرب دیا تو 4 ہو گیا، اور 1/3 کو 24 سے ضرب دیا تو 8 ہو گیا، ٹھیک ہے، 8 ہو گیا، اور 2/3 16 ہو گیا۔ اچھا، تو اب جب یہ بات ہے تو اب میں اس میں لے آتا ہوں، دیکھو نا، 1/8 کو 24 سے ضرب دیا تو 3 ہو گیا، 2/3 کو 24 سے ضرب دیا تو 16 ہو گیا، 1/6 کو 24 سے ضرب دیا تو 4 ہو گیا، یہ بھی 4 ہو گیا۔ اچھا، اب تعداد فی کس مطلب ہم معلوم کرنے کے تعداد پر تقسیم کریں گے، تو بیویاں 2 ہیں تو 3 کو 2 پر تقسیم کیا تو یہ 3/2 ہو گیا، اور یہ 16 ہیں یونٹس تو اس کو 3 پر تقسیم کیا، 16/3 ہو گیا، یہ 4/1 ہو گیا، 4/1 ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فی کس حصہ کا یہ آ گیا۔ اب ہم اس کی تصحیح اس طرح کریں گے کہ یہ جو اس کے ایل سی ایم ہے نا، اس سے ضرب دے دیں گے، تو ایل سی ایم کیا ہے، مطلب نیچے مخارج 2 اور 3 ہے نا، 2، 3 اور 1 اور 1،
تو اس میں چونکہ تقسیم نہیں ہو سکتا، لہٰذا 2 3 6 ضرب 1 ضرب 1 تو 6 ایل سی ایم ہو گیا، تو یہ ایل سی ایم 6 ہو گیا۔ اس 6 سے ہم نے ضرب دے دیا 3/2 کو، تو یہ 9 ہو گیا، اور 16/3 کو 6 سے ضرب دیا تو 32 ہو گیا، 4/1 کو 6 سے ضرب دیا تو 24 ہو گیا، یہ بھی 24 ہو گیا۔ جب ہم نے اس کو دیکھا تو کیا ہوا، مطلب دیکھو یہاں پر جو حصے ہے نا 3 + 16 + 19 + 23 + 4 27 میں یہ حصہ آ گئے۔ اب چونکہ ایل سی ایم جتنا ہے نا 24 اس سے بڑھ گیا، تو اس سے بڑھنے کی صورت میں مسئلہ اول کا ہو گیا، اول کا، یعنی گویا کہ اب جو ہر ایک کا حصہ ہے وہ کم ہو گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ 27 میں اس کے حصے، 24 میں نہیں، یہ 27 میں اس کا 3 ہے، تو 3 + 27 1/9 ہو گیا نا، حالانکہ اس کا تو 1/8 بنتا تھا۔ ہاں اس طرح 16/27 ایک اور بھی کم ہو گیا، تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے اول کا مسئلہ ہو گیا، اور یہاں پر ہمارے پاس اب آ گیا یہ فی کا حصے میں 9 32 24 24، ان کو جمع کیا تو 162 بن جاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ 32 ایک فی کا حصہ ہے نا، تو 32 ضرب 3 96 ہو گیا، 96 + 18 + 24 + 24 یہ 162 بن گیا، تو 162 میں فی کا حصہ 9 96 24 اور یہ مطلب ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس آ گیا جواب کہ 162 میں فی کا حصہ، یہ غلط ہے، اچھا فی کا حصہ 32 ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک نہیں، فی کا حصہ بس یہ، اور یہ جو ہے نا تینوں کا چین میں ہے، یہاں پر 162 لگ سکتے، 162 میں فی کا حصہ، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ اس طرح بن گیا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ مطلب اس کو جو ہے نا ٹوٹل اس سے جب ہم معلوم کریں گے تو مطلب جو ہے نا ٹوٹل یہ 162 میں کل یہ بنی 9 × 18، یہ 9 × 18 بن گیا، یہ 9 × 18 18 + 96 + 24 + 24 تو 162 بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 27 کو ایل سی ایم 6 سے ضرب دیا، ٹھیک ہے نا، یہ پڑھانے سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان جس وقت پڑھتا ہے نا اس وقت وہ علم سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو صحیح معنی میں سیکھتا ہے اس وقت ہے جب وہ پڑھاتا ہے، کیونکہ اس کو متعلقہ سوالوں کے جوابات سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بات ہے۔ تو یہ میرے خیال میں پہلا طریقہ بس کافی ہے آج انشاءاللہ۔ ہاں وہ ذرا ہونا چاہیے، اس میں یہ بات ہے کہ دادی محروم ہے، کیوں محروم ہے؟ باپ موجود ہے اور ماں بھی موجود ہے، دونوں طرف محروم ہے۔ ماں کی وجہ سے تو سارے دادی معلوم ہوتی ہے نا، اور باپ کی وجہ سے صرف باپ کی طرف کی دادی معلوم ہوتی ہے۔ نہیں سمجھا؟ اچھا ٹھیک ہے